کے کلمے کو قبول نہیں کیا، وہ امت دعوت کہلاتی ہے۔ یعنی ہے تو دو بھی امت ہے، ماننے والے بھی نہ ماننے والے بھی۔ ماننے والے امت اجابت کہلاتے ہیں کہ انہوں نے حضور کی کلمے کو قبول کر لیا ہے، اور نہ ماننے والے امت دعوت کہلاتے ہیں، انہیں دعوت تو دی گئی ہے لیکن انہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا۔ تو سرکار کی ذات بابرکت ان کفار و مشرکین کو دنیا میں امن و سلامتی جو مل رہی ہے، ان کفار و مشرکین کو حضور کے نافرمانی کے باوجود بھی، سرکار کے کلمے کے قبول کو نہ کرنے کے باوجود بھی عمومی عذاب میں یہ ہلاک نہیں ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شریک ہونے کی وجہ سے عمومی عذاب سے محفوظ ہو چکے ہیں۔ اس طرح حضور کی ذات محسن انسانیت ہے، سارے انسانوں کے لیے احسان ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المؤمن، مومن کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ مومن وہ ہے من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، مومن وہ ہے جس سے سارے انسان اپنے خون، اپنے مال، اپنی جان جس سے محفوظ رہے، وہ مومن ہے۔ یعنی مومن جو ہوتا ہے کسی بھی انسان کے خون کو، اس کے مال کو، اس کی جان کو ہلاک نہیں کرتا، چاہے وہ کافر ہو یا مشرک ہو، کسی کی جان کو ہلاک نہیں کرتا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، کسی کی عزتوں پر حملے نہیں کرتا، کسی کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا۔ مومن وہ ہے جو سارے انسانوں کے لیے امن کا باعث بنے۔ حضور نے ناس کا جملہ فرمایا، ناس سے مراد کیا ہے؟ ناس سے مراد تمام لوگ ہیں، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، حضور کا وفادار ہو یا نافرمان ہو۔ مومن وہ ہے جو سارے لوگوں کو امن دینے والا ہو، ساری انسانیت کو راحت پہنچانے والا ہو۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کی روشنی میں علماء نے بیان کیا کہ دیکھو پیارے آقا نے انسانیت کی ہمدردی کی تعلیم دی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھے، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھے، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھے، انسانیت کی ہمدردی، محبت، پیار کی حضور نے تعلیم دی ہے۔ اس طرح حضور کی ذات انسانوں کے لیے رحمت ہے، چاہے وہ کافر ہو یا مشرک ہو، سب کے لیے حضور کی ذات رحمت ہے۔ اور ایسے سیرت میں بے شمار واقعات ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت سے کفار و مشرکین پر سرکار نے احسان فرمایا ہے، یہاں تک کہ مسجد نبوی کے ممبر کے پاس آ کر بھی ایک یہودی اس نے آ کر اچانک ممبر رسول کے پاس اس نے پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام جلال میں آ گئے، میرے آقا نے ان کے جلال کو تھام دیا، فرمایا کہ نہیں۔ حضور نے روک دیا، روکنے کے بعد صحابی رسول کو حکم دیا کہ جاؤ اسے پانی سے صاف کر دو۔ اس کے بعد اس عربی کو، دیہاتی کو حضور نے بلایا اور کہا کہ سنو، یہ مسجد عبادت گاہیں ہیں، یہ بول و براز کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں پر خدا کے بندے رب کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں۔ سرکار نے سختی نہیں کی، ہمدردی سے، محبت سے اسے سمجھایا۔ جب وہ اپنے بستی اور اپنے قبیلے والوں میں گیا اور جا کر سارا واقعہ کہنے لگا تو سارا کا سارا قبیلہ بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ کر کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ حضور کی کمال درجے کا احسان ہے، کمال درجے کی محبت ہے کہ میرا آقا صرف اپنوں سے ہی پیار نہیں کیے، سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دی، سلام اس پر جس نے پتھر کھا کر بھی احسان فرمایا۔ یہ حضور کی ذات بابرکت ہے۔ یہ تو بات انسانوں کی ہوئی، اب اور آگے بڑھے۔ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے، فرشتوں کے لیے بھی حضور نے احسان فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ سید الملائکہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میرے آقا نے پوچھا کہ جبریل، کیا تمہیں میری رحمت کا کچھ حصہ تمہیں بھی ملا ہے؟ چونکہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اے جبریل، کیا تمہیں بھی میری رحمت کا حصہ ملا؟
سید الملائکہ جبریل امین ہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں مجھے بھی آپ کی رحمت کا حصہ ملا ہے، مجھے بھی آپ کی رحمت کا حصہ ملا ہے۔ اور انہوں نے وضاحت کی سید الملائکہ، عرض کرنے لگے آقا میں تمام انبیاء کرام کے پاس اللہ کے پیغام لایا کرتا، خدا کی وحی کو پہنچایا کرتا، لیکن جب میں ابلیس پر نظر ڈالتا تو مجھے ڈر ہوتا، خوف ہوتا کہ یہ جو ابلیس ہے معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کا سردار تھا، فرشتوں کو تعلیم دیا کرتا تھا، اتنی عبادت گزار تھا، اہل علم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا انجام کتنا بھیانک ہوا۔ تو جب ابلیس کو دیکھتا تو مجھے بھی ڈر ہوتا کہ میرا خاتمہ، میرا انجام کیا ہوگا۔ ابلیس کی اتنی بڑی شان، اتنا بڑا مرتبہ تھا فرشتوں کے درمیان میں، تو مجھے ڈر ہوتا تھا کہ میرا کیا عالم ہوگا، میرا خاتمہ کیا ہوگا۔ لیکن آقا جب سے مجھے آپ کے در میں، آپ کے در پر آنے کی مجھے سعادت نصیب ہوئی، جب سے اللہ کا پیغام آپ کے پاس لا رہا ہوں، اللہ نے قرآن مجید میں میری تعریف میں مطاع ثم امین کہہ کر میری تعریف فرمائی ہے۔ جب اللہ نے قرآن میں میری تعریف کی، مجھے امین کہہ کر یاد کیا، امانت دار کہہ کر یاد کیا، اس وقت سے مجھے یقین ہو گیا کہ اب میرا خاتمہ کبھی برا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ آپ کے در پر آنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ سعادت نصیب فرمائی ہے کہ قرآن میں مجھے امین کہہ کر یاد کیا گیا۔ فرشتوں کے سردار ہے، لیکن آقا کا احسان ان پر بھی ہے، حضور محسن کائنات ہے۔ اور سارے فرشتوں کو اللہ نے تعریف بیان کی قرآن میں کہ فرشتے وہ ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، فرشتے معصوم عن الخطا ہے۔ جب فرشتوں کی تعریف ہوئی قرآن میں تو پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان ہے کہ فرشتوں کی اللہ نے تعریف بیان فرمائی ہے۔ تو حضور کی ذات جس طرح سارے انسانوں کے لیے رحمت ہے، اسی طرح میرے آقا کی ذات بابرکت فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے، فرشتوں پر بھی سرکار کا احسان ہے۔ جب بات محسن کائنات کی آئی، یہ تو بات فرشتوں کی ہوئی، جنات جو ہمیں نظر نہیں آتے، حضور کی ذات جنات کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ پوچھے وہ کیسے؟ ہاں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کے لیے بھی رحمت بنایا، اس پر بے شمار دلائل ہے، لیکن ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم استنجا کرو، یعنی جب تم ضرورت سے فارغ ہوتے ہو، بول و براز کرتے ہو، جب استنجا کرو تو حضور نے فرمایا تم ہڈیوں سے اور گوبر سے استنجا نہ کرو۔ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ جو ہڈی ہے، بعض لوگ زمانے میں ہڈیوں سے استنجا کیا کرتے تھے، تو حضور نے فرمایا یہ جو ہڈی ہے دراصل تمہارے بھائی جنات کی غذا ہے، اگر تم اس سے استنجا کرو گے تو اس کی وجہ سے انہیں تکلیف پہنچے گی، اگر ہڈیاں ناپاک ہو جائیں گی تو وہ کھا نہیں سکیں گے۔ قربان جائے میرے آقا کا احسان، جنات پر بھی حضور کا احسان ہے، فرما رہے ہیں کہ ہڈیوں سے استنجا نہ کیا کرو چونکہ تمہارے بھائی جنات کی یہ غذا ہوا کرتی ہے۔ اس طرح بے شمار واقعات ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی گھر میں سانپ داخل ہو جائے تو فوراً اسے سانپ کو نہ مارو، کیونکہ بہت سے جن سانپ کی شکل میں بھی ہوا کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں پہلے اعلان کر دو، پہلے اسے فرار کرنے کی کوشش کرو، اگر وہ خود سے چلا جائے جنگلات کی طرف تو چھوڑ دو، اگر اعلان کرنے کے باوجود بھی نہ جائے تو اس کے بعد فرمایا جب سانپ کو مار سکتے ہو، جب سانپ کو ہلاک کرو، چونکہ وہ تمہیں بھی ہلاک کرنے کا اندیشہ ہے، تو سانپ کو نظر آتے ہی مارنے سے منع کیا، کیونکہ سانپ
بہت سے اجنات جنات سانپ کی شکل میں بھی ہوا کرتے ہیں۔ تو اس طرح پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مقدس میں اجنات جنات کے لیے بھی حضور رحمت ہے، ان پر بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرمایا ہے۔ بہت سے جنات کو حضور نے کلمہ پڑھایا ہے، بہت سے جنات کو حضور نے ان کا فیصلہ فرمایا ہے، اور خود قرآن مجید میں سورہ جن 29ویں پارے میں ہے۔ تو بہرحال سرکار کی ذات جس طرح انسانوں کے لیے رحمت ہے، فرشتوں کے لیے رحمت ہے، اسی طرح حضور کی ذات جنات کے لیے بھی رحمت ہے۔ اب اور آگے بڑھے، میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت جانوروں کے لیے بھی حضور کی ذات رحمت ہے، جانوروں کے لیے بھی سرکار کی ذات رحمت ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے ایک موقع پر صحابہ کرام کو بار بار تعلیم دی کہ اے میرے صحابہ، جس جانور کو زبان نہیں ہے، ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، انہیں ضرر نہ پہنچاؤ، ان جانوروں پر ظلم و زیادتیاں نہ کرو۔ یہاں تک کہ ایک جانور حضور کی بارگاہ میں آیا، سرکار کی بارگاہ میں سجدہ کرنے لگا، میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا، اور وہ اونٹ اپنی زبان میں حضور سے کچھ کہنے لگا۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا تو میرے آقا نے فرمایا، یہ اونٹ میرے پاس آ کر اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام بہت لیتا ہے، مجھے چارہ کم کھلاتا ہے، میں کمزور ہوں، مجھ پر بوجھ زیادہ ڈال دیتا ہے۔ میرا آقا نے فرمایا کہ یاد رکھ لو، جانوروں کو جب تک یہ صحیح و سالم تندرست رہے تم ان سے کام لو، لیکن جب یہ بوڑھے ہو جائے، کمزور ہو جائے، ان پر زیادہ بوجھ نہ ڈالا کرو، جتنا یہ برداشت کر سکتے ہیں اتنا ہی بوجھ ڈالو، اور ان کے چارے میں کمی نہ کرو، ان کو اچھا کھلاؤ۔ اور حدیث پاک میں حضور نے یہاں تک تعلیم دی کہ فرمایا کہ ایک فاحشہ عورت جنگل سے گزر رہی تھی، راستے میں دیکھا کہ کتا پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکالا ہوا ہے، اس نے فوراً اپنے پاؤں کا موزہ نکالا اور اپنی اوڑھنی کو موزے سے باندھا اور ایک کنویں سے پانی نکال کر اس پیاسے کتے کو پلایا۔ تھی تو وہ فاحشہ بے حیا عورت تھی، لیکن ایک کتے کے ساتھ، ایک جانور کے ساتھ احسان کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی بخشش فرما دی ہے، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ میرے آقا جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، جانوروں پر بھی احسان فرمانے والے ہیں۔ ایک یہودی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں ایک چادر اوڑھے ہوئے آئے، حضور نے فرمایا کہ تمہاری چادر میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں راستے سے آ رہا تھا، ایک جنگل کے پاس ایک درخت تھا، اس میں مجھے چڑیا کی آواز آ رہی تھی، میں نے دیکھا کہ چڑیا کے بچے وہاں پر، چوزے وہاں پر موجود تھے، مجھے اچھے دکھے، میں نے اٹھا لیا اور اپنی چادر میں اوڑھے رکھا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، اس چڑیا کے بچوں کو تو تم نے لا دیا، لیکن اس کی ماں کا تم نے خیال نہیں کیا، اس کی ماں بے چین ہے، بے قرار ہے، اپنے بچوں کو دانا پہنچانے کے لیے وہ نکلی ہوئی ہے اور تم اس کے بچوں کو لے کر آئے ہو۔ میرے آقا نے منع کیا، فرمایا کہ جہاں سے لائے ہو وہیں پر لے جا کر چوزوں کو رکھ دو۔ دیکھو ایک چوزوں سے بھی سرکار کو کیسی محبت ہے، کیسا پیار ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کیا کرو۔ ایک یہاں تک تعلیم دی کہ اگر تم جب ذبح کرو تو چھری کو تیز رکھو، چھری تیز نہیں ہوگی، جانور کی جان نکلنے میں مشکل ہوگی، کٹنے میں دشواری ہوگی۔ ذبح بھی کرو تو جانوروں کے ساتھ تیزی سے ذبح کر لو، اور تیزی سے ان کی رگیں جو کاٹنا چاہیے کاٹو، اور اپنی چھری کو تیز رکھ کر ذبح کیا کرو۔ اس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ بھی احسان فرماتے، یہاں تک کہ حضور درختوں کے ساتھ، زمین کے ساتھ، کائنات کی ایک ایک چپے چپے کے لیے حضور کی ذات احسان فرمانے والی ذات ہے۔ اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرے بھرے درختوں کو کاٹنے سے منع فرمایا، منع کیا ہے کہ ان درختوں کو کاٹا جائے، بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت سے، ساری کائنات سے اتنی محبت ہے
یہاں تک فرمایا کہ زمین پر رینگنے والی چونٹی ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ بھی احسان کرو. فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. زمین والے کون ہے؟ زمین والے انسان بھی ہے، جنات بھی ہے. زمین کے والے، زمین پر رہنے والوں میں درند بھی ہے، چرند بھی ہے، پرند بھی ہے، وحشی جانوریں بھی ہے، سمندر کی مچھلیاں بھی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم ہر چیز پر، ساری روئے زمین پر تم مہربانی کرنے والے بنو، ہمدردی کرنے والے بنو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے صرف محسن اسلام کا ہی مہینہ نہیں ہے، محسن مسلمین کا مہینہ نہیں ہے. یہ ماہ مبارک محسن کائنات کی آمد کا مہینہ ہے. وہ ذات کی آمد کا مہینہ ہے جس ذات ساری کائنات سے محبت بھی فرماتی، وہ ذات جو ساری کائنات پر احسان فرمانے والی ذات کی آمد کا مہینہ ہے. اسی لیے ایسی ذات بابرکت کی آمد ہو اور ہم خاموش رہے، ہمارے سینوں میں مسرتیں نہ ہو، ہمارے سینوں میں خوشیوں کی کیفیت نہ ہو، یہ ہمارے لیے بڑے افسوس، بڑی شرم کی بات ہوا کرتی ہے. اسی لیے ہر دور میں، ہر زمانے میں علماء اسلام کا یہ طریقہ رہا کہ سرکار کی میلاد پاک کا یہ مبارک مہینہ، یہ مقدس مہینہ، یہ متبرک مہینہ جب جلوہ گر ہوتا تو مسلمان مومنین بڑی خوشیوں سے اس کا استقبال کرتے، بڑی مسرتوں سے اس کا استقبال کرتے، بڑی چاہتوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں. اسی لیے میرا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بابرکت محسن کائنات ہے. ساری کائنات پر سرکار کا احسان ہے، ساری کائنات پر، سارے انسانوں پر، سارے جنات پر حضور کی ذات کا احسان ہے. تو بہرحال ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے نبی کا امتی بنایا ہے، ایسے نبی کا نام لیوا بنایا ہے جو نبی محسن کائنات ہے. ساری کائنات پر جن کا احسان ہے، چپے چپے پر جن کا احسان ہے، ساری مخلوقات پر جن کا احسان ہے، ایسے نبی کا اللہ نے ہمیں امتی بنا کر بھیجا ہے. ایسے نبی کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتی رکھا ہے. ہمیں اللہ کا اس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور ذات بابرکت سے اپنے رشتہ محبت، رشتہ غلامی کو مضبوط کرنی چاہیے. اور آخری بات انشاءاللہ تعالی